نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اول سیرت قبل از بعثت ساتواں سبق حضانت و رضاعت ولادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی کنیز سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ وہی سویبہ ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے چچا ہونے کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ زرقانی سویبہ کے بعد حلیمہ بنت ابی زویب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدائی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان فصیح ہو اور عرب کی اصل تمدنی و عربی خصوصیات ان سے جدا نہ ہوں۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئیں۔ میرے ساتھ میرا شوہر اور میرا ایک شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک کمزور گدھی اور ایک اونٹنی تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ خود میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ سب عورتوں نے بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئیں۔ کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پیش کیے گئے ہوں، لیکن سب نے یتیم سمجھ کر انکار کر دیا کہ جس کا باپ ہی نہ ہو اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ یہ وہ مبارک مولود ہے جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا باپ حق الخدمت ادا کرنے والا نہیں، لیکن رب العالمین جو زمین و آسمان کے بے شمار خزانوں کا مالک ہے، وہ اس یتیم کا والی اور مربی ہے اور اس کی پرورش کرنے والوں کو وہم و گمان سے زیادہ حق الخدمت دینے والا ہے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کو لینے کے لیے شدید تقاضا ہوا اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا میں تو اس یتیم کو لینے جا رہی ہوں، ضرور اسی کو لاؤں گی۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے، جاؤ لے آؤ۔ بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے امید لگائی تھی اور حلیمہ سعدیہ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ اس مولود مسعود کو گود میں لینا تھا کہ چھاتیوں میں جو خشک پڑی تھیں اتنا دودھ اتر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیر ہو گئے اور آپ کا رضاعی بھائی بھی۔ یہی حال اونٹنی کا ہوا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ جب بنی سعد کا قافلہ مکے سے واپس ہونے لگا تو ان کی لاغر کمزور سواری برق رفتار ہو گئی، یا تو اس کو چابک مار مار کر ہنکایا جاتا تھا یا وہ تھامے نہیں تھمتی تھی۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ وہی پہلی سواری ہے؟ واللہ اب تو اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ قحط کا زمانہ تھا اور سرزمین بنی سعد کچھ زیادہ ہی قحط کی لپیٹ میں تھی۔ بکریاں جنگل سے چر کر آتی تھیں تو ایک قطرہ دودھ کا نہیں ہوتا تھا، مگر اب مکہ سے واپسی کے بعد حلیمہ کی بکریوں کی حالت اور تھی۔ وہ پیٹ بھری ہوتی اور دودھ بھی خوب ہوتا، دوسرے لوگوں کی بکریاں بھوکی ہوتی اور دودھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنی بکریاں وہیں چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی اور دودھ بالکل نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں خیر و برکت سے نوازتے رہے اور 2 سال پورے ہو گئے۔ سیرت ابن حشام 2 سال پورے ہونے کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئیں تاکہ والدہ ماجدہ کے سپرد کریں، لیکن مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی تو حلیمہ تڑپ اٹھی اور خداوند ذوالجلال کی جن مہربانیوں کا حلیمہ تجربہ کرتی آئی تھیں اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی والدہ سے یہ درخواست کی کہ اس در یتیم کو چند دن میرے پاس ہی چھوڑ دیں۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی اور حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئیں۔